اپنی ہے ڈگر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج ایک اور پروگرام ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے لے کر حاضر ہیں۔ آج موضوع کیا ہے؟ آج کس ٹاپک پر ہم نے کچھ سیکھنا ہے؟ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک شاندار حدیث پاک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تھوڑی سی دیر میں ہم بہت سارے درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو روزانہ ڈھیر ساری برکتیں لوٹ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹتے جائیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے جائیں اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ آئیے دنیا میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ آج ایک ایسی عادت پر بات کرنی ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ ہونا لازمی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ وصف اور وہ عادت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، مگر ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں اسٹارٹ میں ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور اس ٹاپک سے متعلق بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آج بات کرنی ہے اسلام کے اوائل کی، اسلام کے اسٹارٹنگ پیریڈز کی، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اس دور میں کس طرح اسلام کی تبلیغ کی۔ پہلے 3 سال تو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت چھپ کر دی گئی، کفار کا ظلم و ستم تھا، خوف تھا، مسلمان چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ نے مکہ کے لوگوں کو کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس جمع کیا اور لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں وادی مکہ سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب یک زبان بول اٹھے کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ آلویز سچ بولتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو سن لو، اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر اب ابو لہب اور اس کی جو کمپنی تھی، وہ جو کفار مکہ تھے، وہ بکواس کرنے لگے اور نبی پاک کی شان میں گویا گستاخی کرنے لگے، ڈینائی کر دیا، کیونکہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ ان کا جو پرانا مذہب تھا بت پرستی، اس کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ڈینائل کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، آج بھی جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ چشم فلک نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ نے علل اعلان تبلیغ شروع کی تو گویا ظلم و ستم کی ایک آندھی چل پڑی۔ کیا کرتے تھے وہ کفار؟ کبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ کے جسم منور پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈال دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، تو کبھی گردن شریف کو نہایت شدت کے ساتھ دبایا جاتا۔ اے میرے ناظرین، کبھی تو اس قدر پیارے آقا کو تکلیف دی جاتی کہ بدن انور پر پتھر برساتے تھے۔ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر جس خال میں اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا تھا، وہ آپ کی پشت انور پر رکھ دی جاتی۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے۔ شاعر ان ظلم و ستم کی آندھیوں کو کس طرح دردناک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا۔
دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ ایک طرف سے ظلم تھا، دوسری طرف سے صبر تھا۔ ایک طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے صحابہ پر گویا ہر طرف سے ظلم اور ستم کی آندھیاں تھیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حلم اور عفو اور درگزر کے پیکر بن کر دین کی دعوت دیتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کا گویا ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ایک وادی کے اندر محصور کر دیا گیا، اور یہ پلان کیا گیا کہ ان سے اب کوئی سودا سلف بھی نہیں خریدے گا، انہیں کوئی سودا بیچے گا بھی نہیں، اناج تک روک لیا گیا تاکہ کسی طرح نبی پاک اور ان کے صحابہ ایمان سے پھر جائیں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ مگر وہ صبر کی مثال قائم کی گئی جس کی رہتی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ شاعر لکھتا ہے، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم وقت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا، گویا ایک حصار ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا، گویا خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا، گویا رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ بچیاں روتی تھیں بھوک کے مارے، صحابیات انہیں تھپک تھپک کر بھوکا سلا دیا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام کا عالم کیا تھا، ایک واقعے سے سمجھیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے اسے پانی سے دھویا، چمڑے کو آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح میں اس کو پی گیا اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا۔ اے ناظرین، اسلام اتنا آسانی سے نہیں پھیلا، صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے۔ شاعر اس محصوری کے عالم کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ ناظرین، یہ 3 سال کس کرب کی کیفیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے گزارے، کس لیے گزارے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ یہ ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، یہ ایک اسلام کی طرف بلانا چاہتے تھے، مگر انہیں تکلیفیں دی گئیں، مگر صبر تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ اور ناظرین، آج یہی میرا ٹاپک ہے، آج یہی موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان کو صابر ہونا چاہیے، صبر والا ہونا چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ آزمائش آتی ہے اور اللہ والوں پر ہی آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے، مگر آج بے صبری ہے، شکوے ہیں، شکایات ہیں، تھوڑی سی پرابلم آ جائے ایسا لگتا ہے ہم سب سے بڑی مصیبت ہم پر ہی آ گئی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے نا، اگر دنیا میں کوئی کسی بڑی سورس والے بندے کا دوست ہو تو کہتا ہے میں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، منسٹر ہے تو فلاں عہدے دار ہے، میرا تعلق اس سے ہے تو کام بن جائے گا، مصیبت میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تو خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ صبر کرنے والے بن جائیں تو کسی بھی مصیبت میں جب رب کا ساتھ ہو جائے گا تو مصیبت کیسے رہے گی؟ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ سنیے گا، ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ صبر والوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور آزمایا جائے گا ڈر سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، بیماری سے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آزمائش ہے، اور ہمیں ان آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ مگر آج بے صبری کر کے ہم ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں نا ناظرین، میرے سر میں درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہے،
کاروبار میں اگر کمی ہو گئی ہے تو سب کو بتاتے ہیں یار بڑا نقصان ہو گیا ہے، میرے پیسے کہیں پھنس گئے ہیں. یہ پریشانی ضرور ہے، مگر کیوں کسی کو بتانا ہے؟ کیا بتانے سے وہ مشکل حل ہو جائے گی؟ یاد رکھیے صبر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. صبر جمیل کی علماء نے بڑی شاندار تعریف بیان کی ہے. ہم یہ کہتے تو بڑے شوق سے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، مگر ناظرین آج آئیے میں آپ کو صبر جمیل کی تعریف بھی بتا دوں کہ صبر جمیل کہتے کس کو ہیں. صبر جمیل یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکے، پتہ ہی نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے. مگر آج حال یہ ہے ہمیں تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے، تھوڑی سی بھی پرابلم ہو جائے، ہم نے پورے محلے کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے کبھی سوچا ہم نے؟ یہ بے صبری ہے، یہ شکوہ ہے. اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں. کمال کی بات ایک بار آپ نے کی، ایک شخص ماتھے پر اپنے سر پر پٹی باندھ کر جا رہا تھا. حضرت رابعہ بصریہ نے سوال کیا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا اس سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. بڑی کمال کی بات کی، صوفیانہ بات کی. آپ کہتی ہیں کہ کیا پہلے کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ اللہ نے اتنے سال صحت مند رکھا، اس کی پٹی بھی کبھی باندھی تھی؟ بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے سمجھ جائیں آپ کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے تو سب کو بتانا ہے. ایسا نہیں کہ پٹی باندھنا منع ہے، مگر یہ بات بڑی گہری ہے کہ آج پرابلم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کاروبار میں کسی کو بہت اچھا پروفٹ ہو جائے تو وہ کسی کو نہیں بتاتا، خاص طور پہ گھر والوں کو تو بالکل نہیں بتاتے کہ میں بتا دیں گے تو خرچے بڑھ جائیں گے. لیکن نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے. کیوں؟ آزمائش آئی ہے نا، صبر کیجئے. اچھا ایک اور عجیب سینیریو ہے، سب کو بتایا اور آخر میں کہتے ہیں جناب ہمارا کام تو صبر ہی کرنا ہے، بس صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے اس مصیبت پر پہلی بار ہی میں صبر کرنا تھا. اللہ پر چھوڑ دیجئے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا. اور اگر آزمائش آئی ہے تو یہ اس کی مرضی سے آئی ہے، اور اس کے پیچھے بعض اوقات بڑے زبردست یوں سمجھیے نتائج اور فضائل ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کویسچن کیا گیا کہ حضور سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو آتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کو. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. بندوں کو ان کے ایمان کے مطابق آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہاں بہت سارے ناظرین کا وسوسہ بھی دور ہو جائے گا. بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، مجھ پر اتنی پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہ بھی کرتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء پر آزمائشیں آئیں اور اس کے بعد ان پر جو اللہ کے جتنا قریب ہیں. اور اس کی وجہ بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئیں میں اس کو آزمائشیں بھیجوں، وہ اس پر صبر کر لے، دنیا میں ساری خطائیں معاف ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. یعنی ناظرین یہ آزمائشیں میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. مگر صبر تو ہونا. کیوں شکوہ کریں، کیوں شکایت کریں؟ وہ شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم دنیا کو بتا کر کیا حاصل کرتے ہیں؟ صرف تھوڑی سی سمپتی، تھوڑی سی ہمدردی، لیکن ہم شاید اپنے صبر کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ذرا سمجھیے گا ناظرین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. آزمائشیں برستی ہیں گویا. تو اگر آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اس کا بھی لطف اٹھائیے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا معلوم مجھ پر مہربان ہوا ہے اور میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، میرا امتحان لیا جا رہا ہے کہ بندہ اس تکلیف میں کیا صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا اس تکلیف میں واویلا کرتا ہے. ایک بات سمجھیے گا ناظرین، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کویسچن کیا، اور اگر ہم سے کوئی کویسچن یہ کر لے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم مومن ہو؟ ویری اسٹرینج کویسچن. صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جی حضور ہم مومن ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اب یہ سوال اگر مجھ سے اور آپ سے ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟
صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑا کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے حضور ہم فراخی کی حالت میں آسانی کے وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آ جائے ہم صبر کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. اٹ مینز یہ نشانیاں ہیں ایمان کی, مومن ہونے کی نشانی ہے کہ جب آسانی ہو تو شکر کرے, آزمائش ہو تو صبر کرے. مگر آج آسانی ہوتی ہے تو شکر بھی نہیں کرتے بلکہ نافرمانی کرتے ہیں. پیسے زیادہ آ جائیں تو بندہ سارے وہ گناہ کرتا ہے جو پہلے نہیں کر سکا تھا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے دیا ہے, میں اس کا شکر ادا کروں, اس کی نافرمانی نہ کروں. اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ جب آزمائش آئے تو واویلا کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اللہ نے یہ آزمائش بھیج دی ہے, پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے. یہ جملہ کہنے والا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. ارے ہمارے کتنے گناہ ہیں, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئی ہے, قرآن میں تو اس نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, اور صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. مگر ہم صبر نہیں کرتے. آج اس بات کو سیکھنا ہے ناظرین کہ صبر کہتے کس کو ہیں. آج ہم نے اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی ہے کہ اپنی کسی مصیبت اور پریشانی پر صبر اس طرح کیا جائے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں. انشاءاللہ وہ رب کریم جب ساتھ ہو جائے گا. قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین. جب وہ رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوئی تو پھر مشکل کہاں سے رہے گی, پھر پریشانی کیوں رہے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین کس طرح مصیبت کو انجوائے کرتے تھے, مصیبت پر صبر کر کے خوش ہوتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ محترمہ وہ کہیں جا رہی تھی, ان کے پیر پہ چوٹ لگی اور انگوٹھے کا جو ناخن تھا وہ نکل آیا. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ناخن نکل جائے تو بندے کی گویا جان نکل جاتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے پوچھا کہ محترمہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ فرماتے تکلیف تو بڑی ہوئی, مگر اس تکلیف پر جو میں نے صبر کرنا ہے, اس صبر پر جو مجھے اجر ملنا ہے, مجھے اس کی خوشی ہو رہی ہے. اللہ اللہ, بزرگان دین گویا مصیبت کو ویلکم کرتے تھے اور اس پر صبر کرتے تھے. اور آج تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم واویلا کرتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے ناظرین کہ ہم پر کوئی مصیبت آئی تھی, ہم پر کوئی پریشانی آئی تھی, وہ میرے اور آپ کے درجے بلند کرنے آئی تھی, مگر ہم نے بے صبری کر کے وہ چانس کہیں ضائع تو نہیں کر دیا. بات ہے سمجھنے کی. کہ اب میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی قرض دار ہے, کوئی کسی پریشانی میں ہے, آئیے ذرا غور سے یہ حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, گویا یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, شرط کیا ہے, صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے. کیوں بتائیں کسی کو, ڈاکٹر کو بتائیں نا, باقی سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ذرا سنیے گا, کنڈیشن ایک ہے کہ صبر کرے اور کسی سے شکایت نہ کرے. اجر کیا ملے گا آپ ذرا سنیے گا. اے میرے وہ بھائیوں جو بیمار ہیں, میری بہنوں, ذرا غور سے سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک, اور اللہ فرما رہا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے, اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اللہ اکبر. گویا بیماری تو میرے گناہ معاف کرنے آئی تھی, پیوریفائی کرنے آئی تھی, مگر اس بیماری پر شکوہ کر کے, شکایات کر کے, ڈھنڈورا پیٹ کر میں نے یہ چانس کہیں گوا تو نہیں دیا. ناظرین ایک اور حدیث قدسی سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں اور وہ پھر صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. اللہ اکبر. بیماری آئی, پیسوں کی پرابلم آئی, کوئی مشکل آئی بچوں میں یا اپنی جان پر, صبر کیا, صبر جمیل کیا, واویلا نہ کیا, اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس سے حساب کتاب لوں, اس کا نامہ اعمال کھولوں. بتائیے پھر تو یہ بیماری اچھی نہ رہی, یہ پریشانی چھوٹی سی میں صبر کر لوں, قیامت کے دن اتنی بڑی سختی سے بچ جاؤں, مگر پھر بھی صبر نہیں آتا. ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جنہوں نے کتنی مشکلوں میں صبر کیا, ہمارے صحابہ نے صبر کیا, مگر آج بے صبری ہے جو ہمیں آپس کے لڑائی جھگڑوں کی طرف لے جاتی ہے. کسی کی کوئی بات بری لگ جائے پھر بھی صبر نہیں ہے, لڑائی کرنی ہے, ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا. اللہ سے بھی کمپلینز ہیں, بندوں سے بھی کمپلینز ہیں. صبر کہاں چلا گیا؟ مہینہ رمضان کا ہے, یہ تو مجھے اور آپ کو گویا پریکٹیکل صبر سکھا رہا ہے نا. بھوک لگی ہے مگر ہم صبر کر کے بیٹھیں کہ ابھی تک افطار کا وقت نہیں ہوا. پیاس سے زبان سوکھ گئی ہے مگر نہیں پینا پانی کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا. صبر تو کر رہے ہیں,
لیکن یہ زبان صرف بھوک سے اور پیاس سے رکے گی، گالی گلوچ سے نہیں رکے گی، بدلہ لینے سے اور دل توڑنے سے نہیں رکے گی، کسی کی دل آزاری سے نہیں رکے گی۔ سوچئے نا، گناہوں سے رکنا بھی تو صبر ہے نا۔ گناہ کا جی چاہ رہا ہے مگر رک جائیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ مگر نہ یہ صبر موجود ہے نہ وہ صبر موجود ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہم پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے نا، اس کا آلٹرنیٹو، اس کے بدلے جو نعمتیں اس نے رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں۔ اگر کوئی نابینا مجھے سن رہا ہے نا، گھبرانا نہیں، صبر کیجئے، شکر کیجئے۔ اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے اے جبرائیل، میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ اللہ اپنا دیدار کروائے گا جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ مگر صبر بھی تو کرے نا، مصیبت آتی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں صبر کی نعمت مل جائے۔ اب میری وہ بہنیں جن کے بچے، جن کے ابوشن ہو جاتے ہیں، یا بچپن میں یا چھوٹی عمر میں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ اتنا بڑا انعام ہے اس مصیبت پر صبر کرنے کا، آج سن لیجئے، تسلی ہو جائے گی، دلاسا ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر 2 بچے ہوں، صحابہ کے سوال بھی بڑے نرالے ہوتے تھے، اگر 2 بچے کسی کے فوت ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں کہ 2 بچے ہوں تب بھی، عرض کیجئے حضور 1 بھی، تو فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ بچہ تو واپس نہیں آتا نا ہماری بے صبری سے، ہمارے واویلا کرنے سے، ہمارے رونے پیٹنے سے، لیکن اگر صبر کر لیں تو یہ بچہ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آج کے بعد بے صبری نہیں کرنی، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ آزمائش آئی ہے تو ہم سے بڑی آزمائش والے لوگ بھی تو ہیں نا، ہم انہیں دیکھ کر صبر کرنا سیکھ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد بے صبری نہیں کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کیجئے اور شکر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شکر کسے کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، ہم ناشکری کیسے کر جاتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے فیضان رمضان۔ فیضان رمضان میں ہم کیا سنتے ہیں؟ ہم رمضان سے کچھ متعلق مسائل اور فضائل سنتے ہیں۔ آج ہم روزے کے متعلق کچھ سنیں گے کہ روزہ نعمت کتنی بڑی ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، میری صحت درست نہیں ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی، طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے ناظرین، روزہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد والا تبار ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر سنا دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ 1 روزے پر صحت کا بھی وعدہ ہے، اجر کا بھی وعدہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑ دینا، پراپر اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ہو، اور ڈاکٹر اگر واقعی یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو میرا مشورہ ہے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کسی صحیح مفتی دین سے بھی مشورہ ہو جائے کہ حضور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، تاکہ شرعی اجازت بھی آپ کو مل جائے۔ ورنہ چھوٹے موٹے سر میں درد، پیٹ میں درد، پیر میں درد، نزلہ زکام پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روزہ یقین کیجئے احادیث کا مضمون ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی 1 روزہ قضا کر دے رمضان کا اور ساری زندگی بھی اس کی قضا کرتا رہے تو جو اجر اور برکت رمضان میں ملنی تھی وہ اس کو نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں کسی بھی صورت رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی بڑی مجبوری آ گئی تو الگ بات ہے۔ اب آئیے روزے کا جو خصوصی انعام ہے، یاد رکھیے روزے کی جزا کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس طرح علماء نے حدیث کو بیان کیا کہ انا اجزا بہ، یعنی میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے
روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں دوں گا۔ اللہ اکبر! پھر بتائیے یہ عمل کتنا بڑا ہے، پھر کیوں سستی کریں، پھر کیوں چھوڑیں؟ ہاں اگر کوئی ایسا سخت کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو علماء فرماتے ہیں کام تھوڑا کر دے، کام سے کہیے مجھے روزہ رکھنا ہے، روزے سے نہ کہیے کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب اگر روزہ رکھیں گے، مزدوری کم کریں گے تو پھر جناب یہ ہم اپنی گھر بار کو کیسے چلائیں گے، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو میں ان سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، رزق دینے والا مالک رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کی وجہ سے تھوڑی آمدنی کم کر رہے ہیں تو وہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے گا، اس تھوڑی روزی میں ہی برکت دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ بندہ میری عبادت کے لیے اپنی کچھ رقم اور کچھ روپے کو، کچھ آمدنی کو کم کر رہا ہے، وہ ضرور کرم کرے گا، ہمت تو کیجیے۔ اچھا سبحان اللہ، اب ایک اور فضیلت سن لیجئے تاکہ مزید شوق بڑھ جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے میں داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ان کے بعد بھی کوئی داخل نہ ہوگا۔ اونلی اسپیشل ڈور آف ہیون فار روزہ دار، وہ لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دروازے سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے روزہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ تو آج پکی سچی نیت ہو جائے کہ کوئی روزہ قضا نہیں کرنا، سستی نہیں کرنی۔ روزے کے حوالے سے ایک اور اہم بات انشاءاللہ آگے جا کر سحری کے کچھ اور مسائل عرض کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے لیے اذان فجر ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تک تو اذان ہمارے محلے میں نہیں ہوئی، سحری کرتے رہو۔ بلکہ ایسے بھی نادان ہیں جو کہتے ہیں جب تک اذان چلتی رہے جب تک کھا سکتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے اگر آپ کے محلے میں لائٹ نہ ہو اور مسجد کا لاؤڈ اسپیکر نہ چلا تو آپ روزہ کب بند کریں گے؟ اور اگر امام صاحب جو ہے وہ بہت طویل مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں تو کیا آپ جب تک کھانا کھاتے رہیں گے؟ وہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اس لیے اذان ہوئی ہے، سحری کا وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو خدا را اذان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے ساتھ گھڑی رکھیں، ٹائم ٹیبل ماشاءاللہ مل جاتے ہیں، ویب سائٹس پر اوقات الصلاۃ وغیرہ موجود ہیں، آپ اس میں ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جس بھی دنیا کے شہر میں آپ موجود ہیں روزے کا آخری وقت کیا ہے، اس سے 1-2 منٹ پہلے بند کر لیں۔ کچھ لوگ آخری منٹ تک لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ پہلے بند کرنے میں کیا جاتا ہے؟ فرض روزہ ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی سارا دن بھوکا بھی رہیں گے اور روزہ بھی نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی بہت جلدی بچاتے ہیں، ٹائم کا یقین ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر افطار کر لینا چاہیے، لیکن ٹائم پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگلے سلسلے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو روزے، جو عبادتیں، جو تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں رب کریم اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر۔